شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بیانات کی ابتدا کروں گا۔ یہ قصہ نہایت ہی سبق آموز بھی ہے، اس میں دلچسپ واقعات بھی ہیں اور ان واقعات سے ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طرف راغب کرنے والے واقعات سننے کو ملیں گے۔ معزز حضرات، اس قصے کی تفصیل مختلف حصوں میں میں نے بیان کر دی ہے اور آج میں اس قصے کی ابتدا کا پہلا حصہ بیان کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے شروع ہوگا۔ تو چلیں قصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حسن و جمال کے پیکر، صبر و ثبات کے مجسمے اور عفو و درگزر کے عظیم علمدار بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام عطا فرمائے اور انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی تھے اور سورج اور چاند سے مراد آپ کے والدین ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھ کر خوف محسوس کیا، اس لیے نیند سے بیدار ہو کر اپنے والد محترم کو یہ خواب سنایا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام و مرتبہ حاصل ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی اور والدین بھی آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ والد نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنائیں تاکہ وہ لوگ حسد نہ کریں اور مکر و فریب کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بیٹے یوسف سے بے حد محبت تھی۔ بھائیوں کو یہی محبت برداشت نہ ہوئی تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے اور یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کا بیان قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 تا 10 میں بیان کیا ہے۔ ہاں، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا جان کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت میں زیادہ ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا جان صریح غلطی پر ہیں، لہٰذا یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا جان کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو اور کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر کسی اور ملک میں لے جائے، اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔ اسی طرح یہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا تھا اور کسی کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں کہ کہنے لگے یہ سب مل کر کہ اے ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، خوب پھل کھائے گا اور کھیلے کودے گا، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ گے اور اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں، جبکہ ہم اتنی کثیر تعداد میں اور بڑی جماعت میں ہیں، اسے بھیڑیا کھا جائے تب تو ہم بڑے نقصان میں ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنے والد سے مطالبہ کیا تھا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کودنے کے لیے بھیج دے اور اپنے والد کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم اتنی کثیر تعداد میں ہیں، ہمارے ہونے کے باوجود اگر بھیڑیا کھا جائے گا تو ہمارے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تب تو ہم مرے برابر ہوں گے۔ وہ لوگ اپنے والد گرامی سے اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے یوسف کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ جو ہی وہ لوگ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے، انہوں نے یوسف سے گالی گلوچ اور زبان و عمل سے اعزار ثانی شروع کر دی۔ انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ کو کنویں کی گہرائی میں اس کے درمیان پڑے ہوئے اس پتھر پر پھینک دیں گے جسے راونا کہتے ہیں۔ جب کنویں میں پانی کم ہو جاتا تو ایک آدمی کنویں میں اتر کر اس پتھر پر کھڑا ہو جاتا تھا اور ڈول میں خود پانی بھرتا تھا۔ باہر ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا جو اس کو رسی سے کھینچ لیتا تھا اور ڈول اوپر آ جاتا تھا۔
جب انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف ایک وحی نازل فرمائی، آپ جس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اس سے آپ کو ضرور نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نازل فرمائی تھی۔ آپ اس وقت بھائیوں کو اس کے کرتوت یاد دلائیں گے جب آپ کو عزت اور اقتدار حاصل ہوگا اور یہ لوگ آپ کے محتاج بھی ہوں گے اور آپ سے خوف زدہ بھی ہوں گے اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس ہونے لگے تو ان کی قمیض پکڑ کر اور اس کو خون آلودہ کیا اور اپنے باپ کی طرف عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، یعنی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے لیے وہ رو رہے تھے۔ اس پر بعض علماء سلف نے کہا ہے کہ کسی کے رونے سے دھوکے میں نہ آئیں، کیونکہ بعض اوقات ظالم اپنا سچا ہونے کے لیے روتا ہے، اور اس بات پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہی واقعہ دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ عشاء کے وقت یعنی رات کے اندھیرے میں آئے تاکہ رات کے وقت ان کا مکر و فریب کامیاب رہے۔ عذر کی بنا پر کہنے لگے کہ اے ابا جان، ہم دوڑ میں مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف کو اپنا سامان کپڑے وغیرہ کے پاس بیٹھا کر گئے تھے۔ اس دوڑ کے مقابلے کی وجہ سے ہم یوسف سے الگ تھے، اتنے میں بھیڑیا وہاں ان کے پاس آیا اور ان کو کھا گیا، اور آپ ہماری اس بات کو سچ مانیں گے نہیں کیونکہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ہم ہر قسم کے الزامات سے پاک ہیں۔ آپ نے ہمیں خود ڈرایا تھا اور ڈر محسوس کیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا، تو آپ ہمارا اعتبار کیسے کریں گے؟ حالانکہ سچ یہی ہے، اور ہم نے ذمہ بھی اٹھایا تھا کہ اسے بھیڑیا نہیں کھائے گا، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ ہم کافی تعداد میں ہیں، اس کے پاس رہیں گے ہیں، اور وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے تھے۔ بکری کا ایک بچہ انہوں نے ذبح کیا تھا اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیض پر لگا دیا تھا تاکہ وہ اپنے باپ کو اس طرح اعتبار دلا سکیں کہ یوسف کو واقعی ہی بھیڑیا کھا گیا ہے۔ جب شک کی علامتیں پوری طرح ظاہر ہو چکی تو یعقوب علیہ السلام ان کے مکر و فریب کا معاملہ مخفی نہ رہا، بلکہ یقین ہو گیا کہ فریب کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے ان کا حسد اور ان کی عادتیں معلوم تھی، کیونکہ وہ لوگ کہتے رہتے تھے کہ ہماری نسبت ابا جان یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ رجحان اس لیے تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بچپن ہی سے کچھ علامات اور حالات سے سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمائے گا۔ الغرض یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر رات کو اپنے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے اور جھوٹی کہانی ابا کے سامنے بیان کرنے پر سب نے اتفاق کر لیا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ بلکہ تمہارے نفسوں نے اس معاملے کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے، میں اس مصیبت پر صبر و جمیل سے کام لوں گا اور اللہ سے اس معاملے میں مدد مانگوں گا۔ جب انہوں نے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مدد کے انتظار میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے۔ بس ایک مسافر قافلہ آیا، اس کا سامان تجارت اور صنوبر کا پھل بستہ اور بن کا پھل تھا۔ وہ ایک شام سے مصر کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کنویں پر پانی لینے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے۔ جب ڈول والے نے اس کو دیکھا تو وہ پکار کر کہنے لگا، واہ خوشخبری، یہ تو لڑکا ہے اور یہ ہمیں دیا گیا ہے اور اتنا خوبصورت لڑکا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا ان کے اندر کے حال۔ یہ لوگ تجارتی تھے اور انہوں نے تجارت کی نظر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس چھپا لیا تھا۔ جو پروگرام یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بنایا تھا اور اس کو بھی جو اسے پانے والے قیمتی سامان سمجھ کر چھپا رہے تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے پروگرام کو تبدیل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں تقدیر اور اہل مصر پر مہربانیاں اور رحمت تھی جو اس لڑکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، جو ایک قیدی اور غلام کی صورت میں داخل ہو رہا تھا، کیونکہ بعد میں تمام امور سلطنت ان کے سپرد ہونے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے
ان کے ذریعے اہل مصر کو دینی اور دنیاوی بے حد حساب کا فائدہ دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ قافلے والوں نے ان کو لے لیا ہے تو وہ ان کے ہاں دوڑے اور کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے جو ہم سے بھاگ آیا ہے۔ قافلے والوں نے معمولی سی قیمت پر ان سے خرید لیا اور ان کے بھائیوں کو چند درہم دے کر رخصت کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے یوسف کو 20 درہم میں بیچا اور آپس میں تقسیم کر لیے۔ مجاہد نے کہا 22 درہم ہے۔ حضرت اکرمہ اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے 40 درہم کہے ہیں۔ واللہ عالم، بہرحال انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند درہم کے بدلے میں بیچ دیا تھا۔ اب اہل مصر میں جب یوسف علیہ السلام کو لایا گیا مصر کے اندر تو اس کو خریدنے والے جو تھے وہ مصر کے وزیر تھے۔ مصر کے وزیر کا نام قطفیر بن رحیب تھا اور اس دور میں مصر کا بادشاہ ریحان بن ولید تھا۔ یہ عمالیق میں سے ایک آدمی تھا اور مصر کے وزیر عزیز جس کا نام ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کی بیوی کا نام رائل بنت رمائل تھا۔ بعض کے قول کے مطابق اس کا نام زلیخا تھا اور ظاہری طور پر معلوم اس کا یہ ہوتا تھا کہ زلیخا اس کا لقب ہے۔ بعض نے اس کا نام فقا بنت یانوس بتایا ہے۔ اب اہل مصر میں جب یوسف علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو مصر کے وزیر عزیز تھے، انہوں نے ان کو خرید لیا اور خریدنے کے بعد مصر کا وزیر ان کو اپنے ساتھ لے آیا عزیز اپنے گھر میں اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوں اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے 20 دینار میں خریدا تھا اور ایک قول میں کہ یوسف علیہ السلام کو ہم وزن کستوری ریشم چاندی کے عوض خریدا گیا تھا۔ والعالم۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں قدرت دی اور قرار عطا کیا تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویل، خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر غالب ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب و حالات مہیا کر دیتا ہے جو بندوں کے دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ جناب سامعین، یہ ہمارا قصہ جو تھا یوسف علیہ السلام کے خواب سے لے کر مصر کے بازاروں میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا اور مصر کے وزیر عزیز نے ان کو خریدا تھا اور ان کی بیوی زلیخا تھی۔ تو جناب سامعین، آگے ہم اس قصے کو مزید بڑھائیں گے کہ زلیخا جو اس کی بیوی تھی کس طرح وہ یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہوتی ہے اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کس طرح اس برائی سے محفوظ کرتے ہیں۔ وہ اپنے حسن میں اتنے خوبصورت تھے کہ ان کا جو حسن تھا حضرت آدم علیہ السلام سے نصف تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے بنایا تھا۔ تو جناب سامعین، آج کا قصہ ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اور آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے درمیان جو معاملہ تھا وہ بیان کریں گے۔ اب تک کے لیے میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں اور اللہ حافظ۔